السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ معزز ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، اس کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، کفار کا، مشرکین کا اور اہل بدعات کا ہمیشہ سے ہی شیوا رہا ہے، ان کا ہمیشہ سے ہی جواب رہا ہے۔ جب بھی آپ کوئی دین کی بات، توحید کی بات، عقیدے کی بات اگر آپ ان کو سمجھانے جائیں گے تو وہ ایک ہی جواب دیں گے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، بس ہم یہی کریں گے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے ان کے آباء و اجداد جن کی پیروی کرتے تھے وہ گمراہی پر مبنی تھے، وہ غلط راستے پر تھے، وہ صحیح راستے پر نہیں تھے، وہ اس راستے پر نہیں تھے جس راستے کو انبیاء کرام نے دکھایا ہے اور جو راستہ اللہ کا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دلائل شریعت کے مقابلے میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید ایک غلط ہے، اور آج بدقسمتی سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو بہرے، گونگے اور اندھے اس اعتبار سے کہا ہے کہ وہ سننے کے باوجود بھی انسنی کرتے ہیں۔ جب حق کی بات ان کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، وہ گویا کہ ایسا کرتے ہیں گویا کہ وہ بہرے ہیں، گویا کہ وہ دیکھ نہیں پاتے، گویا کہ وہ سن نہیں پاتے، گویا کہ وہ محسوس کر نہیں پاتے۔ وہ ان اندھی تقلید میں اتنے مست ہیں، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ قرآن نے مثال دی ہے اس چرواہے کی طرح جو اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، اور جانور آواز تو سن پاتے ہیں مگر اپنا مالک کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہی مثال ہے اندھی تقلید کی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو اور اپنے پھرکوں کی باتوں کو اس کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ گویا کہ قرآن کے الفاظ میں اندھے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی اندھے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ سننے کے باوجود بھی وہ گویا کہ بہرے ہیں، سب کچھ سننے کے باوجود حق کی بات کو، قرآن کی بات کو سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیے، معاف کیجیے، معاشرے میں کتنی ایسی برائیاں ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی ایسی بدعات ہیں، ان کی شریعت میں کوئی دلیل تو نہیں ملتی، اور جب آپ ان سے پوچھیں گے یہ کہاں سے لائے تو وہ کہیں گے ہم نے بس اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس کر رہے ہیں۔ نہیں بھائیو، یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو آپ دین سمجھ کر رہے ہیں، اسلام سمجھ کر رہے ہیں، تو گویا کہ اس کی دلیل ضروری ہے۔ صرف اپنے بڑوں کی باتوں کی بنیاد پر آپ اس کام کو انجام دے نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔